بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حلقہ سوال و جواب پچھلی نشست سے جاری و ساری ہے، زیادہ سوالات کو ایڈریس کرنا تو ممکن نہیں ہوتا، تو ایک سوال کو آج لیتے ہیں۔ کیا یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگ ہیں یا کتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سے خطباء کا قبضہ ہوا ہے تب سے مسائل در مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ عرب کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، چھوٹے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں، عوام الناس کے اندر اشتعال پیدا کرتے ہیں اور آگ لگا کے چلے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ اپنے پس منظر، اپنے سیاق کلام سے ہٹ کے معنی پیدا نہیں کر سکتا۔ ہر لفظ کو اس کے خاص دائرہ میں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ وہ لفظ کس دائرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کا تقابل اس تناظر میں کرنا کہ انسان اشرف الخلائق ہے اور اپنے آپ کو کتا کہنے سے تو اس کی حد تک ہوگی اور اس کی کجی بیان ہوگی اور اس کی شان کے اندر کوئی کسی قسم کی بیک کنی پیدا ہوگی، یہ ایک سیاق کلام اور معنی در بطن متکلم کو نہ سمجھنے کے مترادف بات ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ سگ کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مطلق سگ زیر بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کتا ہوں تو اس سے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ وہ اپنے مقام سے نیچے آ گیا اور گویا جو اس کو اشرف الخلائق کا تمغہ اللہ کی طرف سے ملا ہے اس میں اس نے کمی کی۔ لیکن وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ شخص نسبت کرتا ہے اس حوالہ سے تو وہاں مراد یہ نہیں ہوا کرتی۔ کتا دراصل وفا کی علامت ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم سگے مدینہ ہیں یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساگ ہیں تو وہاں مراد یہ ہے کہ ہم ان کے وفادار غلام ہیں۔ اس کے لیے وہ استعارہ تن، کنایا تن کتے کی یا سگ کی اگر ترکیب استعمال کر لیتا ہے تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ بعض الفاظ یا تراکیب جب عامیانہ ہو جائیں تو ان سے احتراز برتا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ ترکیب بھی ایسی ہے کہ اگر اس سے محترز رہا جائے تو وہ زیادہ صائب ہے، لیکن اگر کسی شخص نے اس کو استعمال کر لیا تو اس میں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی اسد اللہ کے موجود ہیں القابات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ کون سا ذی شعور ہے جو شیر کو انسان کے برابر مانے یا انسان سے افضل قرار دے؟ شیر بھی تو بہرحال حیوان ہے۔ اگر ہم کسی کو شیر بھی کہہ دیں، یعنی یہ جو خطباء ہیں انہوں نے ایک مضحکہ خیز انداز اپنایا ہے اور دوسرے کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے بعض دفعہ یہ تہذیب کا دائرہ بھی بروئے کار نہیں لاتے اور تہذیب کو بھی پیش نظر نہیں رکھتے۔ استہزائیہ لہجے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ تو کتا ہے تو کیا وہ اچھا فیل کرے گا؟ بات یہ ہے کہ شیر کو جب انسان سے نسبت دی جاتی ہے تو وہاں بھی شیر بطور صفت مراد ہوتا ہے، شیر بطور جنس مراد نہیں ہوتا۔ وہاں یہ ہرگز معنی نہیں ہوتا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اللہ کے شیر ہیں تو نعوذ باللہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی انسان بھی نہیں ہیں اور وہ شیر ہیں۔ وہاں پہ اس کی صفت مراد ہوتی ہے کہ شیر کی صفت جو ہے وہ طاقت ہے، شیر کی صفت جو ہے وہ شجاعت ہے، شیر کی صفت دلیری ہے۔ تو وہ جو صفات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نسبت دی جاتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے شیر ہیں، وہاں پہ جنس مراد نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی شخص عاجزی کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے کتے ہیں یا آپ کے در کے گدھا ہیں یا مدینے کے کتے ہیں، وہاں پہ مراد اس کی صفت ہوتی ہے۔
کتے کی صفت وفاداری ہے، جس طرح اصحاب کہف کے کتے کا بطور خاص قرآن میں ذکر آیا ہے، تو اس کا ذکر بھی اس کی وفا کی وجہ سے آیا ہے، اور اس کی وفا کی وجہ سے اللہ نے اس کی اداؤں کا تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ دیکھو کس طرح وہ پاؤں پھیلائے ہوئے غار کے دہانے کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی وفاؤں کی وجہ سے اس کی اداؤں کا بھی قرآن نے ذکر کر دیا۔ تو وہاں بطور جنس مراد نہیں ہوتا کہ اس کا تقابل اس انداز سے شروع کر دیا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتے کو نجس کہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، یا آپ کے لیے یہ پسندیدہ نہیں تھا۔ حالانکہ اس کی علت ہے، کتے کی مطلق نفی مراد نہیں ہے اس حکم کے اندر کہ کتا رکھنا ہی حرام ہے۔ بھئی اگر کتا رکھنا حرام ہے تو قرآن میں کتے کے شکار کے احکامات کیوں بیان ہوئے ہیں؟ جو چیز مطلقاً رکھنی حرام ہے اس کے متعلق قرآن کے اندر پھر یہ کیوں احکامات آئے ہیں کہ جو صدایا ہوا کتا ہے اگر وہ شکار کر کے لائے تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ تو کتا رکھنا مباح ہے تو تب ہی تو حکم آیا ہے۔ آگے اس کی تفصیلات ہیں کہ گھر کے اندر کتا رکھنا اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ برتنوں میں منہ ڈالے گا، کھانوں کو خراب کرے گا، تو وہ جو بات کہی گئی ہے اس کا یہ پس منظر ہے، وہاں پہ اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ اگر آپ اپنے مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھتے ہیں، اپنے ڈیرے کی حفاظت کے لیے کتا رکھتے ہیں، تو اس کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، شکار کے لیے بھی جائز ہے۔ جائز ہے تو قرآن نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور اس کے احکامات بیان کیے۔ اور صوفیاء تو اس کو بہت لطیف پیرایا میں لے گئے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اس کتے سے مراد نفس ہے۔ جب آپ کے گھر میں نفس کا غلبہ ہوگا تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ باقی یہ نسبت ہے، نسبت کے اعتبار سے اگرچہ فقیر نے یہ عرض کر دیا کہ اس سے احتراز برتنا چاہیے، ایسی اصطلاحات اور تراکیب اور محاوروں سے جو کہ عامیانہ ہو جائیں یا جن کا مفہوم بہت ہی غلط معنی میں لیا جائے، اس سے احتراز برت لیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر متقدمین نے، بزرگوں نے، یا آج بھی کوئی اس کو استعمال کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے کتے ہیں یا آپ کے شہر مدینہ کے کتے ہیں، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس کی تعویل کریں گے ہم، اور تعویل وہی ہوگی کہ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو شیر خدا کہا جاتا ہے، تو اگر یہ بھی تقابل کر لیا جائے نا، جس طرح ہمارے بعض خطباء کر رہے ہیں کہ جی شیر جو ہے یہ کتے سے بہتر ہے، یا کسی کو اگر کہیں کہ تو شیر ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اگر کسی کو کہیں کتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، بھئی یہ تقابل ہونے کے باوجود بھی شیر پھر بھی حیوانی ہے، انسان سے وہ پھر بھی افضل نہیں ہے۔ اگر افضل اور مفضول کی بحث کی جائے تو شیر پھر بھی حیوان ہی ہے، تو کسی کو چاہے شیر کہا جائے یا کتا کہا جائے، دونوں صورتوں میں کہا تو اسے حیوان ہی جائے گا۔ اصل یہ استعارہ ہے، اس کو استعارہ کے انداز میں لینا چاہیے کہ وہاں پہ جنس مراد نہیں، وہاں پہ صفت مراد ہے، اور صفت کے لیے ہمیں تعویل کرتے ہوئے، تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے، اس کا استدلال کرتے ہوئے حوالہ ہمارے پاس جو ہے وہ صحابہ کے اثر سے موجود ہے کہ وہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے شیر کے القابات موجود ہیں کہ وہ اللہ کے شیر ہیں، تو وہاں پہ بھی شیر کی صفت مراد ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ احتراز برتا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔